نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء والذین اوتوا العلم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما وفی المقام الآخر بلغوا عنی ولو آیہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ خدا بندہ تیرا بندہ تیرے دربار حاضر ہے، یہ عاجز اور شرمندہ ہے، کچھ کہنے سے قاصر ہے، نہ نیکی پاس ہے کوئی، نہ ہیلا ساتھ لایا ہوں، بس ایک محبوب تیرے کا وسیلہ ساتھ لایا ہوں۔ میں توبہ کر رہا ہوں، بخش دے میری خطاؤں کو، رہے ایمان سلامت، حکم دے اپنی عطاؤں کو، عطا سرسبز گنبد کے تصدق بھیک ہو جائے، میسر انس و جاں کا ہدیہ تبریک ہو جائے، نبی کی آل کے صدقے میں رحمت عام ہو جائے، تیرے بخشے ہوئے بندوں میں میرا نام ہو جائے۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین نظام، خواتین و حضرات و ناظرین کرام، آج کی یہ ماہانہ مجلس دین و دانش اس حال میں انعقاد پذیر ہے کہ یہ ماہ شعبان المعظم ہے اور آنے والا مہینہ رمضان المبارک ہے۔ سرکار دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ام المومنین سیدہ کونین خاتون اول سیدہ عائشہ صدیقہ بنت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہما آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ماہ شعبان المعظم کے تقریباً سارے مہینے کے ہی روزے رکھتے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ سرکار اس مہینے کا اتنا اہتمام کیوں، تو آپ نے فرمایا کہ میں آنے والے ماہ رمضان مبارک کے استقبال کی تیاری کر رہا ہوں تاکہ اس کی تمام حسنات و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹا جا سکے، ذہنی طور پر، فکری طور پر، روحانی طور پر، عملی طور پر، جسمانی طور پر میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ سرکار ماہ رمضان مبارک کے استقبال کی تیاریاں رمضان شریف کے پہلے روزے نہیں کرتے تھے، ماہ شعبان میں شروع کر دیتے تھے۔ مزید فرمایا کہ اس مہینے کو میں نے کہا یہ میرا مہینہ ہے، اس میں جو نصف شعبان کی رات ہے، جس کو 15 شعبان المعظم کہتے ہیں، اس کی رات
وہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ میری امت کے تقدیروں اور قسمتوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے فوت ہو جانا ہے، کس کو بیماریاں ملنی ہیں، کس کو شفائیں ملنی ہیں، کس کو رزق میں وسعت ملنی ہے، کس کا رزق تنگ ہونا ہے۔ پورے سال کا بجٹ جو ہے دنیا کے قانون میں جون کے آخر میں بنتا ہے، اللہ کے قانون میں شعبان المعظم کی 15ویں رات بنتا ہے، اور نافذ العمل وہ لیلۃ القدر کو ہوتا ہے۔ تو میں نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جب میری امت کی قسمت کا فیصلہ کرے تو میں نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا تاکہ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اس مہینے کی نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہے، خیر ہو جائے، کرم ہو جائے، فضل ہو جائے۔ اور مزید فرمایا کہ کیونکہ یہ پورے سال کے فیصلے ہونے کی رات ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اس رات میری امت کے اتنے گناہ گاروں کو بخش دیتے ہیں جتنا قبیلہ بنو کلب کے بھیڑ بکریوں کے جسموں کے اوپر بال اور اون کی تعداد ہے۔ یعنی آپ نے لاتعداد گویا کہ یہ تشبیہ استعمال فرمائی تاکہ ہر امتی اس بات سے مطمئن رہے کہ ممکن نہیں ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے تو اس رات جو جولی پھیلا کے بیٹھ جائے گا وہ خالی رہ سکتا ہے۔ تو ایک بھیڑ بکری کے جسم کے بال گننا، بلکہ انسان اپنے سر کے بال گننے لگ جائے تو عقل ٹھکانے آ جائے، تو ایک بھیڑ یا بکری کے جسم کے اوپر بال اور اون کو گننا، اور پھر قبیلہ بنو کلب مدینہ منورہ میں ایسا قبیلہ تھا جن کے پاس سب سے زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں، بے حد و حساب۔ تو میں نے اس کو اپنے مہینے اس لیے کہا کہ یہ میری امت کی بخشش کا مہینہ ہے، اور آنے والا رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ اس میں قرآن نازل ہوا، اس میں روزے ہیں، اس میں سحری افطاری ہے، اس میں لیلۃ القدر ہے، اس میں عید الفطر کے آنے کی خوشخبری ہے، اور اس میں بھی بے حد و حساب حسنات و برکات ہیں کہ ایک ایک نیکی عام دنوں میں 10 گنا اور اس مہینے میں 70 سے 700 گنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ شیاطین کو پایا زنجیر کر دیا جاتا ہے اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت میں باد بہاری چلتی ہے۔ عام دنوں میں پڑا ہوا فرض رمضان میں 70 فرضوں جتنا اجر و ثواب، اور عام دنوں میں پڑا ہوا نفل رمضان میں فرض جتنا اجر و ثواب کا حامل ہو جاتا۔ تو وہ اللہ کا مہینہ یہ سرکار نے فرمایا میرا مہینہ ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ شعبان کا مہینہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے کاروبار اور کاروبار دنیا سمیٹ لیتے، لین دین کلیئر کر لیتے، بیاہ شادی منگنی دیگر جتنے بھی معاشرتی معاشی معمولات ہیں
ان کو سمیٹ لیتے اور زکوٰۃ کا حساب کتاب سارا کلیئر کر لیتے کہ کتنا مال آیا، کتنا گیا، کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، پلاٹ کتنے ہیں، پراپرٹی کتنی ہے، مال تجارت کتنا ہے، کتنی کھیتیاں ہیں، کتنے پھل ہیں، کتنی سبزیاں ہیں، اور کتنی اجناس ہیں گھر میں، رضائیاں کتنی پورا سال، کھیس کتنے پورا سال جو استعمال نہیں ہوئے، فرنیچر کتنا ہے جس کی پورا سال ضرورت ہی نہیں پڑی، اور جو شادی پہ بڑے بڑے تحفے ملے تھے اور بڑے بڑے داج ملے تھے، انعامات ملے تھے، وہ جو ابھی تک ڈبوں کے اندر اور بڑے بڑے کارٹن کے اندر بند پڑے ہیں، وہ دیچ کے، وہ پتیلے اور وہ جوسر اور واشنگ مشینیں اور فریجیں اور ٹی وی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو کئی سال سے تصرف میں ہی نہیں ہیں، جن کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی اور وہ مفت نہیں آئی تھیں، اس کے اوپر قیمت لگتی ہے، بازار سے لینے جائیں کوئی مفت آپ کو اے سی نہیں دے گا، کوئی مفت آپ کو فریج نہیں دے گا، ایک 6 کپوں پہ مشتمل آپ ٹی سیٹ بھی لینے جائیں تو اس پہ بھی پیسے لگتے، تو وہ سال ہر سال سے جو گھر میں پیٹیوں کے نیچے، چارپائیوں کے نیچے اور الماریوں کے اندر یہ سب سامان تجارت، یہ سب مال اور اسباب ہیں جن پہ قیمت لگتی ہے، پورا سال تصرف میں نہیں آئے، اور وہ زیورات جو بیٹوں اور بیٹیوں کے نام سے پہلے سے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں کہ جب یہ شمع بڑی ہوگی، ابھی تو پیدا ہوئی ہے، تو پھر اس کو میں نے یہ زیور اس کے نام کر دیا، وہ کوئی نام نہیں ہوتا، تو پورا حساب کتاب کر کے جتنے کرائے آتے ہیں، جتنے کہیں سے وسائل ملتے ہیں، اس صحابہ کرام کو سرکار ہدایت دیتے اور فرماتے یہ سارے معاملات کلیئر کر کے جمع تفریق کر لو، جو ہی ماہ صیام شروع ہو تو اللہ کی رضا کے لیے اس کے حکم کی تعمیل میں وہ زکوٰۃ کا مال، وہ عشر کا مال فوری طور پہ ادا کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بعض قبیلوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا کہ ابو بکر تمہیں نہیں دیں گے، اپنی مرضی سے دیں گے، جہاں چاہے گا دیں گے، جب چاہے گا دیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم سرکار کی زندگی میں اگر تم ایک اونٹ یا بکری جو ہے وہ اس کے لیے زکوٰۃ کے طور پہ دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی ہوتی تھی، اس کو پکڑنے کے لیے اگر رسی دینے سے بھی انکار کرو گے، جب تک ابو بکر کے جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے میں تمہارے خلاف جنگ کروں گا، یا تمہیں دنیا سے مٹا دوں گا، یا خود شہید ہو جاؤں گا، میں زکوٰۃ لے کے چھوڑوں گا۔ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف ننگی تلوار ہوں، یا وہ نہیں یا میں نہیں، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ سرکار نے فرمایا اس کی کوئی نماز قبول نہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور اس کی کوئی زکوٰۃ قبول نہیں جو نماز ادا نہیں کرتا۔ لا صلاۃ الا الزکوٰۃ اور لا زکوٰۃ الا الصلاۃ۔ قرآن مقدس میں 80 سے زیادہ مقامات پہ اللہ نے جہاں نماز کا حکم دیا، ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ تو لہٰذا صحابہ کرام سرکار کے حکم پہ، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ جو زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں یہ تو اسلامی سٹرکچر کو برباد کر رہے ہیں، اسلامی ریاست کو ہی جڑ سے اکھاڑ کے پھینک رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ یہ
اسلامی ریاست کا سب سے بہترین سرمایہ ہے۔ یہ بہترین جو ہے مال ہے، یہ بہترین خزانہ ہے جس کے ساتھ سارا نظام حکومت چلتا ہے۔ غریبوں کی، بیواؤں کی، کمزوروں کی، ناتواں لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، ملازمین کو تنخواہیں ملتی ہیں، تمام رفاہ عامہ کے کام ہوتے ہیں۔ حکومت کا سارا نظام دولت اور مال سے چلتا ہے۔ مال دشمنوں سے چھین کے نہیں لانا، مال مسلمانوں نے خود اپنے تحفظ کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے خود ارینج کرنا ہے، اور وہ ارینجمنٹ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ تو گویا اسلام کو ہی ختم کرنے کے در پہ ہو گئے، یہ تو اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کے در پہ ہیں۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ دین کا دشمن ہے، وہ قرآن کا دشمن ہے، وہ تو اسلامی ریاست، اسلامی معاشرے کو ہی وہ یتیم اور کنگلا کرنے کے مترادف ہے۔ میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو ایسا ہی ہوا، پھر جہاد کیا آپ نے۔ جب فوجیں گئیں تو انہوں نے ساری جمع تفریق کر کے سرکار کی زندگی میں جو مال، اسباب اور جانور اور رسیاں ساتھ دیتے تھے، نکیل ساتھ دیتے تھے، اس سمیت انہوں نے پھر زکوٰۃ ادا کی۔ تو 56 لاکھ مربع میل تک جو اسلامی ریاست پھیلی، وہ جبریل امین آ کے نہیں لڑے تھے، یہ سرکار کے خلفاء تھے، صحابہ تھے، جنہوں نے اللہ کے دین کو عملی طور پہ نافذ کیا اور اسلام پھیلتا چلا۔ اور جب اس کو ذاتی جاگیر بنانے کی فکر پڑی تو پھر اسلام کمزور ہوا۔ تو اگر اللہ کا دیا ہوا نظام نافذ کیا جائے تو سرکار نے فرمایا تھا تم زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرو، ایک وقت آئے گا تم سروں پہ اٹھا کے مال پھرو گے، خدا کے لیے کوئی ہم سے وصول کر لے، یہ زکوٰۃ اور عشر کا مال ہے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں وہ نظام دینا چاہتا ہوں، کوئی بندہ کنگلا نہیں رہے گا، غریب نہیں رہے گا، زکوٰۃ دینے والا کبھی نہیں مٹ سکتا۔ مالاں والے سخی نہ ہندے تے سخیاں مال نہ ہندا، ایتھے اوتھے دویں جہانی سخی کنگال نہ ہندا۔ جو مال دینے والا اللہ کا وعدہ ہے، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَهُ مُضَاعَفًا، کون ہے جو مجھے قرض اسرا دے، میں کئی گنا بڑھا کے پھر مزید اضافہ کر کے بغیر حساب اس کو پھر عطا کروں، اس کو لوٹا دوں۔ تو ماہ شعبان المعظم یہ سرکار کا مہینہ ہے۔ امہات المومنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین، اللہ امت کی ماؤں پہ، مومنین کی ماؤں پہ ساری رحمت نازل فرمائے۔ فرماتی ہیں کہ جب سرکار روزے رکھتے تو ہم ازواج مطہرات جو اہل بیت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی اپنے سال کے چھوٹے ہوئے روزے اسی دوران پورے کر لیتی تھی۔ کہ کوئی روزے پچھلے رمضان میں رہ گئے تھے، جس طرح کہ خواتین کی شرعی عذر ہوتا ہے تو اس میں انہیں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو ہم بھی خاموشی کے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے رکھتے تو ہم بھی ساتھ سحری کھا کے وہ روزے پورے کر لیتی تھی۔ اس میں پردہ بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب عطا فرمائی۔ اور ایک روایت میں جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے حوالے سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جب 15 شعبان یعنی شب برات آئے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس رات تم عبادت کرو، قیام کرو اور اگلے دن روزہ رکھو۔ اور بعض روایات میں ہے کہ 5 سال اور بعد میں 50 سال جتنے نفلی روزے رکھنے کا اجر اور ثواب اس کو ملتا ہے جو 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ ماہ شعبان المعظم ہے،
جو استقبال رمضان کا مہینہ ہے، سرکار نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کا مہمان آ رہا ہے، تیاری پکڑ لو۔ تو رمضان المبارک کو اللہ کے مہمان سے تشبیہ دی سرکار نے۔ عموماً مہمان آتا ہے، ویسے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ آ کے کھاتا ہے، آپ جو اس کی خدمت کرتے ہیں، وہ ایک حصہ کھاتا ہے، 9 حصے اللہ تعالیٰ جو اس کے ساتھ بھیجتا ہے وہ گھر والوں کے لیے اللہ محفوظ کرتا ہے۔ تو 10 حصے اس کے ساتھ آتے ہیں، ایک کھا لیتا ہے، 10 حصے گھر والے کو دے جاتا ہے۔ اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو بعض روایات میں ہے کہ گھر کے اندر سے جتنی بد بلائیں ہیں وہ بھی اللہ اس کے پیچھے پیچھے گھر سے نکال دیتا ہے مہمان نوازی کے صدقے سے۔ تو اس اعتبار سے سرکار نے پھر بھی اگر ظاہری اعتبار سے دیکھے تو مہمان ہم سمجھتے ہیں کہ مہمان بلائے جان، یہ بھی محاورہ ایک ہمارے چلتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مہمان جو ہے وہ دیر تک گھر میں ٹھہرتا ہے یا مسلط ہو جاتا ہے تو وہ بلائے جان ہو سکتا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا کہ 3 دن مہمان نوازی ہے، اس کے بعد پھر روٹین آف لائف ہے۔ تو مہمان باہر آتا ہے، اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے بظاہر۔ تو اللہ کا مہمان رمضان آتا ہے، وہ خدمت لینے نہیں، خدمت دینے آتا ہے، وہ خدمتیں پیش کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ سحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھاؤ، روزے رکھو، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ فرمایا کہ ماہ رمضان میں روزے دار کے رزق میں اللہ برکت پیدا فرما دیتا ہے، ہر طرف چہل پہل ہو جاتی ہے، کھانے کی فراوانی بظاہر تو بعض بد نصیب گراں فروشی کر کے ذخیرہ اندوزی سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ کم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس ٹرینڈ کو کم نہیں بلکہ بڑھاتا ہے۔ یہ اس کے وعدے ہیں کہ ماہ رمضان میں مومن کے رزق میں برکت آ جاتی۔ عام گھروں میں بھی سحری افطاری میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں، مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں پہ، چوکوں میں، چوراہوں میں، ہر جگہ جو ہے۔ اور اگر حرمین شریفین حاضری نصیب ہو تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ کی ساری نعمتیں یہیں آ گئی ہیں، اور بلکہ ساری مخلوق بھی ادھر اکٹھی ہو گئی۔ مسجد میں نماز کے لیے آنے کے لیے بعض کا کم و بیش 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور نکلنے میں پھر اگلی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، گھنٹہ اور لگ۔ تو اس لیے نمازی جاتے ہیں زور پڑھنے تو پھر تراویحیں پڑھ کے ہی آتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمتوں والے جو ایام آ رہے ہیں اس کے لیے ہم نے ابھی سے تیاری کرنی۔ اس مہینے کے ساتھ ایک اور ہماری بڑی اہم یادگار وابستہ ہے، وہ ہمارے شیخ مکرم سید الاولیاء شہباز طریقت ابو البیان حضرت مولانا محمد سعید احمد مجددی چشتی قادری سہروردی شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا سالانہ عرس بھی ہوتا ہے، ان کی سالانہ محفل پاک بھی ہے۔ تو شیخ مکرم، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ وہ یقیناً روحانی باپ ہے، اور اس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث گواہ ہے کہ تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تمہیں جنم دیتا ہے، ایک وہ جو تمہیں رشتہ دیتا ہے، ایک وہ جو تمہیں تعلیم اور ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے معلم کو روحانی باپ کہا گیا۔ اور سرکار نے فرمایا، بلکہ قرآن میں فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، سرکار کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ام المومنین ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ام المومنین ہیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ، سرکار کی ازواج مطہرات کو قرآن نے کہا مومنوں کی مائیں۔ وہ ظاہری طور پہ نہیں، روحانی طور پہ سرکار ساری امت کے لیے سرپرست ہیں، اور آپ کے ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے شیخ باپ کی جگہ ہوتا ہے اور ان کے گھر والے روحانی ماں کے درجے میں ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے شیخ مکرم اللہ اکبر جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس میں بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی جو ہے اس آیت کی شرح میں قول الجمیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ ایمان اور تقوی میں شامل ہے۔ اے ایمان والو، اے تقوی والو، جنہیں ایمان اور تقوی کی دولت مل چکی ہے ان کو حکم ہے کہ ایمان اور تقوی کے باوجود تم کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ تو اس پہ آپ فرماتے ہیں یہاں وسیلہ سے مراد مرشد برحق ہے، شیخ طریقت ہے، استاد محترم ہے، جو ہمیں قرآن پڑھاتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، ہمیں دین سکھاتا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلاتا ہے، خود بھی چلتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ تو بس بات ختم ہوگی؟ فرمایا نہیں، اب شیخ مل گیا، وسیلہ مل گیا، رہنما مل گیا، نہیں، فرمایا جاہدوا فی سبیلہ، پھر اللہ کی رضا کے لیے مجاہدہ بھی کرو، جو اس نے تعلیم دی ہے، رہنمائی دی ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرو۔ جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سارے صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، فرمایا دیکھو اگر تمہیں اللہ رسول کے راستے پہ میں چلاؤں تو تم چلو، میرا ساتھ دو، اور اگر میں اس راستے پہ نہ چلوں یا نہ چلاؤں تو میرے ساتھ کیا کرو گے؟ ایک صحابی نے کہا ہم آپ کے خلاف قتال کریں گے، آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ایک نے کہا حضور آپ اگر اس راہ سے ادھر ادھر ہوں گے تو ہم آپ کو سیدھے راہ کی طرف اللہ کا حکم، اس کے نبی کا حکم بتائیں گے۔ میں بالکل، اگر میں اس راستے پہ گائیڈ نہ کروں، نہ چلوں، تو پھر تم نے مجھے سیدھا کرنا ہے، تم نے سیدھا کرنا ہے، اور راہ حق کے اوپر خود بھی گامزن رہنا ہے، اور جہاں کمی ہو فوری طور پہ، یہ نہیں کہ اندھی تقلید جو ہے کہ اگر شیخ چمٹے بجا رہا ہے، ڈھول بجا رہا ہے، اور وہ بانسریاں بجا کے یا اللہ رسول کے احکامات کے خلاف چل رہا ہے کہ تم پھر بھی بھنگڑے ڈالتے ہوئے پیچھے پیچھے بھاگتے پھرو، نہیں۔ سرکار نے بھی ارشاد فرمایا کہ سنو، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر لو جو میں لے کے آیا ہوں، جو اللہ کا حکم ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں دو وہ لے لو، جس سے منع کرو اس سے باز آ جاؤ۔ تو الشیخ فی قومہ کالنبی فی اصحابہ، شیخ اپنے محبت والوں میں ایسے ہی رہنما ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، جس طرح نبی اپنے صحابہ میں۔ اب شیخ کی دوری تیری ڈیوٹی ہے، خود بھی اللہ رسول کے احکامات کے ساتھ چلنا،
صحابہ کرام اہل بیت اطہار اجماع امت کے ساتھ چلنا اور اپنے وابستگان کو بھی محبت سے، پیار سے، حکمت سے، دانائی سے، اس سرپرستی سے کوئی شخص بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں بہترین ٹیلر ماسٹر بن جاؤں خود بخود، تو اس کو بٹن لگانا بھی صحیح طرح نہیں آ سکتا جب تک کسی ٹیلر کی شاگردی اختیار نہیں کرے۔ میں ایک اچھا کارپینٹر بن جاؤں، خود ہی منجی پیڑھی ٹھوکنے لگ جاؤں، تو وہ اپنے ہاتھ میں کیل ٹھوک لے گا، نقصان اٹھائے گا۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوباشی میں لکھتے ہیں کہ جب دنیا کے معمولی ہنر سیکھنے کے لیے ہمیں ہر قدم پہ استاد اور کسی رہنما کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ کی رضا کے راستے حاصل کرنا، دین کی حکمتوں کو سمجھنا، نفس اور شیطان کے دھوکوں سے بچنا، اور جگہ جگہ جو گھات لگا کے شیطان اس کے چیلے بیٹھے ہیں اور ہر قدم پر انسان کو اس کی خواہشات بد جو ہیں وہ اس کے کردار کو، اخلاق کو، ایمان کو اجاڑنے کے در پہ ہیں، تو انسان رہنما کے بغیر کیسے منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ شیطان تو ہر قدم پہ دھوکہ دیتا ہے، نفس ہر قدم پہ انسان کو بھٹکا دیتا ہے، اور بہت سارے گھر کا بیدی لنکا ڈائے وہ دوست بن کر مارے آستین ثابت ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا شیخ اور مرشد جو ہے گویا کہ یہ بنیاد ہے انسان کے ہر قدم اللہ کے رضا کی طرف بڑھانے کے لیے۔ اگر میں نے آپ نے کراچی جانا ہو تو ہم ہوا میں اڑ کے نہیں جا سکتے، ہمیں ٹرین کی، جہاز کی، بس کی محتاجی ہے، ضرورت ہے، وسیلے کی ضرورت ہے۔ تو بغیر وسیلے کے ایسا ممکن نہیں۔ اگر آپ نے قرآن سیکھنا ہے، حدیث سیکھنی ہے، فقہ سیکھنی ہے، اگر آپ نے دین محمدی سیکھنا ہے، نیکی ہدایت کی راہ پہ چلنا ہے، اور بغیر استاد کے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے حافظ عالم بن کے تو نہیں آ سکتا، کہیں سیکھے گا، ہدایت حاصل کرے گا۔ اگر گھر بیٹھے آپ MBBS ڈاکٹر یا BDS کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی یونیورسٹی کے، کالج کے، بغیر داخلہ لیے، بغیر کسی استاد اور رہنما کے، تو اپنی جان کو بھی خطرہ، مخلوق کا بھی خطرہ۔ تو بالکل اسی طرح جنہوں نے اپنے آپ کو رہنما کی سرپرستی سے محروم کیا وہ گھاٹے میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس میں جا بجا حکم دیا، تعلیم دی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم، جو تم میں اولی الامر ہے، جس کو تم نے اختیار دیا ہے کہ تمہاری رہنمائی کرے، اس کی بھی اطاعت کرو۔ اس کے آگے بڑی تفصیلات ہیں، ائمہ مراد ہیں، فقہاء مراد ہیں، مشائخ مراد ہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے اولی الامر جس کو ہم امر کا حکم اذن دے دیتے ہیں، ہم اپنے باپ اور ماں کو یہ اذن دیتے ہیں کہ آپ ہماری تعلیم و تربیت کریں، وہ ہوں گے تو پرورش ہوگی۔ استاد کو ہم یہ اذن دیتے ہیں کہ ہمیں تعلیم دو، اگر کمی بیشی ہو تو سرزنش بھی کی جائے، یہ اس راستے کے تقاضوں میں شامل ہے۔ ہم کہیں نہیں ہم اپنی مرضی سے، ہم اپنی ٹرمز کنڈیشن کے ساتھ چلیں گے، آپ کی اطاعت نہیں کرنی، تو پھر نتیجہ ٹھیک نہیں نکلے گا، فیل ہو جائیں گے، یہ نمبر تھوڑے آئیں گے۔ کیونکہ جو استاد جانتا ہے وہ شاگرد نہیں جانتا، جس نے ڈاکٹریٹ کر لیا جو وہ جانتا ہے، ابھی اس راستے پہ چلنے والا نہیں جانتا۔ جو کچھ ماں باپ جانتے ہیں ابھی بچی اور بچہ نہیں جانتا۔ تو لہٰذا ان کی رہنمائی، تو ہم نے اپنے قبلہ عالم سے پوچھا حضور شیخ کی پہچان کیسے ہوگی، کہ ہم کس کو شیخ اور مرشد اور رہنما بنائیں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا کچھ تو ظاہری چیزیں ہیں کہ سنت اور شریعت کا جو اللہ لعان عمل کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے،
اور حلال حرام میں تمیز کرتا ہے، اپنا دامن بچاتا ہے، گناہ کبیرہ سے دامن بچاتا ہے، نیکی ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے اور گامزن کر رہا ہے، استعداد رکھتا ہے، یہ تو ظاہری اسباب ہے۔ لیکن بیٹا کسی ولی کو پہچاننے کی کوشش نہ کریں، آزمانے کی کوشش نہ کریں۔ تو میں نے کہا حضور پھر پتہ کیسے چلے گا یہ بندے کا پتر ہے یا کیا معاملہ ہے؟ اس کی نظر جیب پہ ہے یا قلب پہ ہے؟ اس کی نظر عاقبت پہ ہے یا دنیا پہ ہے؟ فرمایا کہ بیٹا میں ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اس کو نہ پہچانو، یعنی اس کو نہ آزماؤ، اس کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنے والوں کا جائزہ لو کہ اگر اس سے وابستہ ہونے کے بعد، اس کے لڑ لگنے کے بعد، اس سے اپنا تعلق قائم کرنے کے بعد اگر کسی ایک میں بھی کوئی بہتری پیدا ہوئی ہے، ہدایت کی راہ پہ چلا ہے، پہلے اس کے اعمال میں کوتاہیاں تھیں، اب آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہیں، پہلے شیطان کے راستے پہ چلتا تھا، اب وہ نیکی ہدایت صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اگر ایک بھی بندے کا پتر بن گیا اس کی صحبت اور مجلس کی وجہ سے، تو سمجھ لو کہ مجھے بھی فائدہ مل سکتا ہے۔ اور اگر سارے مشٹنڈے ہیں، سارے جو ہے وہ دنیا پرست ہیں، کسی کو نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ زکوٰۃ کی فکر، نہ حج کی فکر، نہ حقوق العباد کا شعور، نہ حقوق اللہ کا شعور، نہ اپنی نجات کی فکر، تو بیٹا اس ملنگ سے، درویش سے، یا سو کارڈ وہ اگر وہ شیخ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس طرح بھاگ جاؤ جس طرح شیر نر سے بھاگتے ہو کہ یہ پکڑ کے کھا نہ جائے مجھے۔ بدترین دشمن ہے وہ، اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا، اس کی گلی سے بھی نہ گزرنا، اس کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، کیونکہ وہ دیکھنے سے بھی بعض اوقات انہوں نے ایسے عملیات کیے ہوتے ہیں، بندے کو وہ شیشے میں اتار لیتے ہیں۔ انہوں نے 2 4 ڈاکٹریٹ کی ہوتی ہیں بندوں کی نفسیات کے بعد۔ یہ مداری گھر نہیں دیکھا؟ یہ مداری گھر سڑکوں پہ وراچھیں پکی ہوئی ہوتی ہیں، نکمے سے کپڑے ہوتے ہیں، شکل دیکھنے والی نہیں ہوتی، لیکن باتوں سے وہ لوگوں کو گھیر لیتے ہیں۔ وہ طوطا مینا کی کہانیاں سنا کے پیسے بھی بٹور لیتے ہیں، اور بندہ خوش دلی سے لے بھی دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بڑی خیر خواہی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ پتہ ہے یہ مداری گھر ہے، یہ ایکروبیٹ ہے، یہ تماشا دکھانے والا ہے، یہ جھوٹا جعلی جادوگر بنا ہوا ہے۔ تو وہ آنکھوں میں دھول جھونک دیتے ہیں۔ انہوں نے اس میں ڈاکٹریٹ کی ہوتی ہے، بندے گھیرنے کے لیے ٹاؤٹ چھوڑے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں، پتیاں ملتی ہیں، ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے کوئی ڈبل شاہ نہیں بن جاتا، ایک پوری ٹیم ورک ہوتا ہے، نوسر بازوں کا ایک پورا ٹولہ ہوتا ہے، جس طرح یہ رسا گیروں کا ہے، جس طرح یہ بڑے بڑے جو لابیاں کرنے والے ہیں تو ان کا جس طرح ہوتا ہے، تو اس طرح ان کے جتھے ہوتے ہیں، ٹرینرز ہوتے ہیں، وہ بڑے سخت ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، اور بڑا منہ پیڑا اور پکا کر کے بندے کو دونوں ٹخنے جوڑ کے وہ گرا کر ذبح کر لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ملنگ کے پاس مجھے اتفاق ہوا، سارے لوگ کہیں جی وہ ملنگ ہے اور بڑا پہنچا ہوا ہے یا بڑے اونچے چوڑے پہنچے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں خیر چلا گیا، ایک دو ساتھی بھی تھے، تو کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ اس نے کوئی کارروائی کی ہے، اور میں جس طرح بندہ ہلتا ہے، میرے ساتھ والے نے تو جلی ڈالنی شروع کر دی فوری طور پہ، جس طرح وہ پتہ لگتا ہے کہ اس پہ بھی چھو منتر ہو گیا، اور وہ بھی ناچنا ٹاپنا شروع۔ آتے ہیں کہ میں نے جب محسوس کیا کہ یہ اپنی کارروائی کر رہا ہے، تو میں نے فوراً آپ کے دادا مرشد کا تصور کیا کہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ صوفی محمد علی نقشبندی مجددی آل و مہاروی، وہ میرے ساتھ ہے روحانی طور۔ تو جب ان کا تصور کیا تو وہ
میری طرف دیکھ کے نا بڑی موٹی موٹی سرخ آنکھوں سے ہنسنے لگ گیا. اب مولوی بچ گیا میرے وار تو میں بڑے نصیبہ کر بیٹھا ہے دن. اب جو ساتھ دونوں تھے انہیں تو جلدی کا جلے پڑ گئے, وہ تو سارے ملنگ ہو گئے, ٹھمنگ ٹھا کرنا شروع کر دی. جس طرح ہمارے یہ براز کرنٹ پیر بھی ہیں, کرنٹ لگاتے, تو انہوں نے لگا دی کرنٹ اچھی خاصی. فرماتے ہیں اس نے 3 دفعہ وار کیا. تو میں نے کہا اب دفاع تو چلو ہو چکا شیخ کی توجہ سے, اب پھر میں نے جب کیا تو پھر وہ ادھر ادھر دائیں بائیں بھاگنے لگا. تو یہ ہے ایک علم ہے باقاعدہ, ہمیں حضرت صاحب نے سارے علم سکھائے ہیں, بتائے ہیں, پڑھائے ہیں. قرآن و سنت میں بھی بڑے بڑے شعبدہ بازوں کا ذکر ہے. داتا گنج بخش علی جویری لاہور آئے تھے تو رائے راجو بھی ہوا میں اڑتا ہوا آیا تھا. ایسا ہے اس دور میں, آج بھی ہیں. وہ آج کل تو بہت ٹرینڈ ہے کیونکہ ان کے پاس میڈیا ہے, ان کے پاس سوشل میڈیا ہے, ان کے پاس ٹراؤٹ بڑے ہیں جو اسی کام کے لیے پھر رہے ہیں. جا یاد گیا تیرا آسرا, صبح ہی وہ پلاننگ کر کے. اللہ معاف فرمائے, اللہ ایسے بد نصیبی سے محفوظ رکھے کہ انسان دین کا ٹھگ اور چور بن جائے. داتا حضور کا جمعے کو درس تھا تو وہ ذکر خیر آ گیا, تو آپ نے سما کے چیپٹر میں ایک بات لکھی کہ میں ایک ایسی ہی مجلس میں چلا گیا جہاں سارے ٹون تھے, وہ سارے جو ہے وہ جلیاں ڈال رہے تھے اور سما ہو رہا تھا, قوالی ہو رہی تھی اور لوگ وجد میں تھے. تو میں نے آگے ہو کے دھیان سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ شیطان اپنے چیلوں سمیت بغیر کپڑوں کے ناچ رہا تھا. اتنا خوش تھا کہ وہ لگتا تھا کہ موجیں آج اس کو صحیح آئیڈیل جگہ ملی. تو ان مشتروں کے ساتھ وہ بھی شامل تھا. تو میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے پڑھتے وہاں سے نکل. تو یہ بہت مشکل کام ہے. تو یہ بہرحال یہ کمزوری ہوتی ہیں ملنگوں میں بھی. مرید بھی جو ہے وہ کہتے ہیں جو آگ لگا دے جاتے ہی بس, وہ تو مان لیں کہ یہ کیا, یہ تو تماشا ہے, یہ کوئی دین نہیں, یہ کوئی شریعت نہیں. سرکار کی خدمت میں آتے تھے صحابہ بھی, کافر بھی, کسی کو جلیے نہیں ڈلواتے تھے. ساری حدیثیں سب کے سامنے ہیں. بہر کیف ایک دفعہ مجھے بھی ایسا اتفاق ہوا. خیر وہ بظاہر تو صاحب تھے بزرگ, لیکن کچھ ساتھیوں نے مل کے کہ چلو جی مل لے جاتے ہیں. انہوں نے مجھے اسپیشلی لے لیا. انہوں نے جو اپنے مریدین, میں یہ نہیں کہتا ایجنٹ تھے یا ٹاؤٹ تھے, چلو خیر کے لیے انہوں نے لے گئے. جی چلو پرنسپل صاحب کو بھی لے چلیں, فاروقی صاحب ہوں گے تو باقی خود بخود آسانی سے ذبح ہو جائیں. پرنسپل قابو ہو گیا تو باقیوں کا بھی کام آسان ہو. کم و بیش 1.25 سے 1.5 گھنٹہ انہوں نے جو ان سے ہو سکا. تو میں نے بھی حضرت صاحب نے جو طریقہ عرض کیا تھا شیخ کے تصور سے, جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں شیخ کے پاس آ جائے ایسی کرنٹ مارتے ہیں 5 منٹ میں بندہ حلال ہو جاتا ہے, ذبح ہو جاتا ہے, رام ہو جاتا ہے اور اپنا سر قدموں کے اندر ٹھونس دیتا ہے. خیر گھنٹہ سوا گھنٹہ انہوں نے جو ان سے ہو سکا. پھر ایک دفعہ حضرت صاحب کی سنت تھی تو پھر جس وقت قبلہ عالم کی توجہ گئی تو فوری طور پہ پھر انہوں نے کہا دعا مانگی اور محفل برخاست کر دی. تو گھنٹہ سوا جو ہے انہوں نے اپنا پورا جو لگا سکتے تھے زور کسی طرح, تو ان کے پاس اس کی ڈاکٹریٹ ہوتی ہے. چلو خیر کا جذبہ صحیح, لیکن یہ معاملہ بہت نازک ہے. جو اللہ کی رضا کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں ان کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا. قبلہ عالم نے فرمایا کہ وہ مسجد میں محفل ہوتی ہے, پیر صاحب صدارت کرتے ہیں, کہتے ہیں بھی جو بیعت ہے ایک سائڈ پہ ہو جاؤ, جو بیعت نہیں آج کے بعد سارے میرے مرید ہو تم, چلو ایک ایک وہ کاغذ وہ کارڈ سا بانٹ دیتے ہیں, یہ پڑھا کرو.
اور اگلے دن اخبار میں آ جاتا ہے کہ شیخ نے فلاں مسجد میں اتنے لوگوں کو مرید کیا۔ تو فرماتے ہیں یہ دنیا داری کے معاملات، ہو سکتا ہے کہ بہت اعلیٰ درجے کا اخلاص ہو جو سمجھنے سے انسان قاصر ہو، لیکن فرماتے ہیں یہ فقر کا یہ راستہ نہیں ہے، فقر کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو بیٹا شیخ وہ ہے کہ جو تمہیں اللہ رسول کے راہ پہ چلائے، خود بھی چلے۔ اگر اپنے شیخ مکرم کا تو ہم تعارف کرانے سے قاصر ہیں، کم و بیش 23-24 سال ان کی میں خدمت میں رہا۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب بھی مسجد سے باہر آپ کہیں ہوتے، اکثر آپ سفر میں ہوتے، محفلوں میں جاتے، بڑے بڑے بزرگ بھی مجلسوں میں ہوتے، تو کمال شفقت کرتے ہوئے وہ مصلی امامت پہ مجھے کھڑا کرتے کہ جماعت عظیم فاروقی صاحب کرائیں۔ ایسا بھی ہوا کہ حضور ضیاء الامت بھی ساتھ تھے، انہوں نے بھی کہا نہیں ٹھیک ہے حضور، جس کو آپ آگے کر۔ طاہر قادری صاحب بھی ساتھ تھے، اور بھی بڑے بڑے بزرگ بھی۔ تو آپ کا ایک انداز تھا، وہ مصلی پہ عظیم فاروقی کو کہتے ہیں آپ کھڑے۔ تو 23 سالوں میں جس وقت اللہ اکبر کہہ کے میں ہاتھ باندھتا، اب یہ تحدیث نعمت ہے، تعلیم ہے، شیخ کی ڈیوٹی کیا ہے، کیونکہ ان کے آج سال ثواب کا ہم نے اعلان کیا ہوا ہے۔ تو بالکل اللہ کی عزت کی قسم، یہ جس طرح میرے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بھی زیادہ قریب کھلی آنکھوں سے خانہ کعبہ شریف ہوتا تھا۔ 2 دن، 3 دن، 2 مہینے، 23 سال، 23 ایئرس، یہ پل دو پل کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ صاحب ہے کہ جو ہی آپ آگے کھڑا کرتے، آپ پیچھے ہوتے، ہاتھ باندھتا اللہ اکبر کہہ کے، تو خانہ کعبہ اس طرح سامنے آ جاتا جس طرح آپ مجھے نظر آ رہے۔ یہ شیخ ہے، اس کو مرشد کہتے ہیں۔ تو وہ رہنمائی، اللہ کے گھر کی طرف لے جانا، اللہ کے در کی طرف لے جانا، قرآن مقدس خود انہوں نے پڑھایا، حرف بہ حرف، ترجمے سے، تفصیل سے احادیث خود پڑھائیں، دین خود سکھایا، کشف الماجوج شریف خود سبقت تقریباً 7-8 سال میں پڑھائی، اور کم و بیش جو ہے وہ 15-16 سال مکتوبات شریف پڑھائی، سبقت۔ ہر خوشی غمی دکھ سکھ میں ہر قدم پہ آپ رہنمائی فرماتے رہے، اور مہینے میں اگر 10 محفلیں آپ کرتے تھے جو آپ کی قیادت میں ہوتی تھی، کچھ ہم کی ڈیوٹی لگی تھی وہ بھی کرتے تھے، تو میں نہیں سمجھتا کہ 23 سالوں میں میری کسی بھی اہم محفل جو ہفتہ وار تھی یا اس کے علاوہ تھی، اس میں 4 چھٹیاں بنتی ہیں۔ 23 سالوں میں 4 غیر حاضری نہیں ہوں گی، یہ نہیں بالترتیب پورے 23 سالوں میں۔ ہمارے لیے تو مشکل ہو جاتا، مہینے بعد بھی آنا، بیٹھنا، وقت دینا، چھٹی ہونے ہی نہیں دیتے تھے۔ ان کی محبت اور توجہ، اور میں تو یہی بات کہوں گا، تو اس قدر تھی۔ اب ان کے ملاقات سے پہلے جب ان کا کوئی نام و نشان کا بھی علم نہیں کہ کوئی محمد سید احمد مجددی بھی گجرانوالہ میں ہیں، تو خواب میں اللہ کریم نے قبل عالم کا، اپنے شیخ کا اور دادا مرشد دونوں کا دیدار کروایا۔ دیکھا نہیں انہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی نام کا بھی علم کوئی نہیں، دیدار کروایا۔ اور یہ تعلیم کے لیے بات عرض کرنا ضروری ہوتا ہے، حضور علیہ السلام اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہو، کبھی وہ ہیں، کبھی قبل عالم اور دادا مرشد ہیں، کبھی وہ ہیں، کبھی وہ ہیں۔
اور ابھی 10 جماعتیں پاس اسٹوڈنٹوں میں، کتنی کو عقل شعور ہوتی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ کچھ باطن میں چلتا رہتا ہے۔ تو پھر ایک وقت آیا، پھر ملاقات بھی ہوئی، دیدار بھی ہوا، سارا کچھ ہوا، لیکن رہنمائی اسی طرح تعلیم کا، یہ میں باطن کی ہمارے تعلیمات ہیں ساتھ ساتھ، خام ایک بزرگ ملے اور بہت پیار اور کرم ہوا۔ عرض کیا حضور کون ہے؟ کہا میں مہر علی شاہ گولڑوی ہوں۔ اب عظیم فاروقی بیچارے کو کیا پتہ تھا اس درجے کا۔ میں اٹھا، میں نے ذکر کیا کہ اس نام کے کوئی ہیں بزرگ؟ کچھ علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں راول پنڈی میں ہیں بزرگ۔ تو میں وہ حیات ہیں یا پردہ کر چکے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو 1937 کے فوت ہو چکے ہیں۔ تو میں اتنے سالوں بعد آج ان کا دیدار۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر زیارت، پھر زیارت، پھر زیارت۔ اب 12ویں 13ویں میں کلاس میں جو بچہ پڑھتا ہے اس کو کتنی عقل و موت ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے۔ اب یہ عظیم فاروقی تو نہیں کر سکتا، میں ڈکٹیشن بھیجوں کہ جی مجھے دیدار کروائیں، میری رہنمائی فرمائیں، لیکن باطن میں اللہ تعالیٰ نے کرم کرنا ہوتا ہے، رہنمائی ہوتی رہتی۔ پھر تو یہ حال ہو گیا کہ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزاج کی رات۔ یاد تو وہ کرے جس نے بلایا ہو کبھی، ہم نے انہیں یاد کیا ہے نہ بلایا ہے کبھی۔ پھر تو 24 گئے تھے۔ تو یہ باطن کا جو نظام ہے اندر سے تعلیمی، یہ چلتا رہتا ہے۔ جب انسان میں طلب پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین طلب رکھنے والوں کو محروم نہیں رکھتے۔ طلب ضروری ہے، طلب ضروری ہے۔ تو قبلہ عالم نے پردہ فرمانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں بیٹھا پاؤں دبا رہا تھا، تو بعد کا رات ساری گزر جاتی تھی، تو ظاہر اونگ بھی تو آ جاتی کبھی کبھی، وہ دباتے دباتے اللہ جانے اونگ آ گئی۔ ایک منظر دیکھا تو میں نے عرض کی، جب بعد میں آنکھ کھلی کہ میں تو حضرت صاحب کے قدم دبا رہا ہوں۔ غالباً اعتکاف کی راتیں تھیں، تو میں نے عرض کی حضور اس طرح میں نے دیکھا کہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ کیفیت ہے۔ فرمانے لگے بیٹا جتنی میرے اندر ہمت تھی تو میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تک پہنچا دی، آگے تیری قسمت اور مقدر۔ تو شیخ اس کو کہتے ہیں کہ جو حق راستے پہ خود بھی چلے، لے کر چلے۔ اب کم و بیش 50,000 آپ کے مرید تھے زندگی میں، اور آپ چاہتے تو سونے کا محل بنا سکتے تھے، لیکن مسجدیں بناتے رہے، مدرسے بناتے رہے، مخلوق کے خدا کو تعلیم ہدایت دیتے رہے، دوسروں کے گھر بھرتے رہے، اور خود کو 1.5 مرلے کے مکان میں ساری زندگی گزار دی آپ نے، اپنا گھر بھی نہیں بنایا۔ یہاں آئے تھے وہیں ساری زندگی شیخ مکرم نے جہاں بھیجا اپنی ڈیوٹی ادا کرتے۔ تو ان کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل زندگی ہے۔ ہمارے جو دادا مرشد ہیں شیخ صوفی محمد علی رحمۃ اللہ علیہ، درویش طبع تھے، انہوں نے زندگی کا ایک حصہ 16-17 سال مجذوب کی حیثیت سے بھی گزارے تھے، جذب کی حالت، ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہنا اور مسجد میں نماز پڑھنی، اور بس دنیا داری کے کاموں سے جس طرح بندہ بے نیاز ہوتا۔ رزق حلال کے لیے بہترین وہ پینٹر تھے، یہ پینٹ، ڈسٹمپر، روگن سارا۔ لیکن جس وقت توجہ اعلی و معاشرے کے بزرگوں کی اس طرف گئی تو پھر پورے طور پہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ کم و بیش 16 یا 17 سال بعد مجھے صاحب ملا، جب میں سرہند شریف میں گیا
مجدد صاحب کے مزار شریف۔ تو آپ کے مزار اقدس پہ جا کر پھر حاضری جب ہوئی تو میں صاحب کی طرف لوٹا، پھر واپس آ کے اپنے مشائخ کی خدمت میں گیا۔ انہوں نے پھر سر پہ خلافت کا تاج رکھا اور اللہ کی رضا کے راستے پہ چلنے کے لیے تعلیم دی، اور پھر انہوں نے گجرانوالہ میں سب سے بڑا جو دینی مدرسہ ہمارے دادا مرشد نے قائم فرمایا، اور قبلہ عالم فرماتے ہیں میں بھی وہاں اسٹوڈنٹ تھا، اور جتنے ہمارے شہر کے علماء تھے، مفتیان تھے، وہ سارے وہاں تعلیم دینے آتے، قرآن حدیث فقہ پڑھا۔ تو دادا مرشد کی روٹین یہ تھی کہ قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ آپ ہر روز اکیلے پورے 10 سپارے قرآن پاک کے پڑھتے تھے بلا ناغہ، عید ہو، شبرات ہو، سردی ہو، گرمی ہو۔ یہ ان کی منزل تھی، 10 سپارے۔ حافظ قرآن نہیں تھے، حافظوں پہ تو زیادہ ضروری ہے، وہ 10 نہیں تو کم از کم 3 تو پڑھے، 3 نہیں 2 تو پڑھے، 1 تو پڑھے، وہ تو 1 رکوع بھی نہیں ہمارے حافظ پڑھتے، لیکن 10 سپارے ہر روز۔ اور فرماتے ہیں کہ جب سے میرے شیخ نے سر پہ پگڑی رکھی ہے کوئی ناغہ نہیں، میں کم از کم 10,000 دفعہ اکیلا دروش خضری پڑھتا ہوں، 10,000۔ اور اس دن سے کوئی ناغہ نہیں ہوا، سارے ختمات خواجگان جو 2.5 ساڑھے 3 گھنٹے کم و بیش لگ جاتے، اکیلا سارے پڑھتا ہوں۔ اور حضوری کے مقام میں تھے، اللہ کے قرب کی منزلوں میں تھے، پاکیزہ کردار و وصف تھا۔ آپ کی فوٹو جو ہے وہ میں نے کم و بیش بھی، ایک تو میں نے عرض کیا نا خواب میں دکھایا گیا، تو ان کی باتیں تو بہت سی سنی تھی۔ ہم نے میگزین شروع کیا تو کم و بیش کوئی 12-13 سال بعد میں نے ان کی فوٹو دیکھی، حج پہ جب جا رہے تھے تو میں نے کہا یہ تو وہی بزرگ ہمارے۔ پھر بہت ساری تصاویر پوری ہمیں البم مل گیا، ہم نے ساری اپنے میگزین میں ڈال دی۔ تو ان کا چہرہ مبارک دیکھ کے لگتا تھا زمانے کے اولیاء کے جس طرح سردار ہوتے ہیں، اور بظاہر دنیاوی اعتبار سے آپ نے کوئی باضابطہ علم حاصل نہیں کیا تھا، اور آپ نے مشائخ پہ بہترین کتاب لکھی، اور مسجد مدرسہ اور خانقاہ دربار عالیہ خواجہ رکن الدین اس طرح اپنے ہاتھوں سے بنوایا کہ بہت بڑے سے بڑا آرکیٹیکٹر انجینئر وہ بھی ایسا نہیں بنا سکتا، ایسی بہترین سیٹنگ کی ہر شے کی، اور پورا انتظام و انصرام۔ تو شیخ مکرم جو ہیں ان کی زندگی اور سیرت ہمارے سامنے کھلی کتاب، نوجوانوں کو، نوجوان بچیوں کو، بچوں کو آپ خاص طور پہ بہت زیادہ آپ سے مانوس تھے۔ ادارہ تنظیم الاسلام بنایا، 10 سال اس کی آپ نے امیر ہونے کی بھی ڈیوٹی دی۔ اللہ کی توفیق سے جو مشن تھا دین کا اس کو ان کی سرپرستی میں آگے لے کے ہم چلتے رہے۔ تو ان کی حیات مبارکہ جو ہے، میں نے ایک دفعہ عرض کی حضور اگر کوئی کسی کو مقام حضوری میں لے جانا چاہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کی منزل میں، تو کم از کم کتنا کو وقت لگ جانا چاہیے؟ اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، انہوں نے 3 دن یا 1 ہفتہ کہا۔ تو میں نے عرض کی حضور آپ کی اگر توجہ اور محبت شامل ہو تو یہ کام 3 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے، within 3 minutes۔ تو ان کی حیات مبارکہ جو ہے، ہم اعتکاف میں تھے اور آپ نے نماز پڑھائی، درس دیا، درود شریف پڑھایا، پھر بعد میں آپ تسبیح لے کے اشراق تک بعض کا چہل قدمی کرتے تھے، تو ہم بھی بعض کا تسبیح لے کے پیچھے پیچھے رہتے یا کبھی سائڈ پہ بیٹھ کے دیدار کرتے رہتے۔
آپ چہل قدمی کر رہے ہیں، آپ گلاسز استعمال کرتے تھے اور اسی طرح امامہ شریف اور رومال جو ہے، تو میں دیکھ کے تھوڑا سا حیران ہوں کہ حضرت صاحب کدھر ہیں؟ یعنی آپ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، حضرت صاحب کی طرح۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ حضرت صاحب ہیں، پھر میں حیران ہوں کہ حضرت صاحب کہاں ہیں۔ قبلہ عالم کا چہرہ اور حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک مختلف ہے۔ چہرہ مبارک، آپ کا لباس، انداز عرش ہے۔ قبلہ عالم کی داڑھی اسی طرح سفید بھی ہو گئی تھی، حضور علیہ السلام کی سفید نہیں تھی۔ چند بال تھے جو زندگی کے آخری حصے میں نمودار ہوئے، کوئی 7 11 مختلف عدد۔ تو اس قدر آپ فنا فی رسول کی منزل میں رہتے تھے، اور ان کی توجہ سے ان کی صحبت اور مجلس میں پتہ نہیں کتنی دفعہ آقا دو جہاں نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم آقا آدم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے، ان کے چہرہ مبارک۔ بات سمجھ رہے ہیں کوئی؟ یہ سمجھانے کے لیے ہے، بلکہ اس سے گزرنے کے لیے کہ ہم قبلہ عالم فرماتے تھے کہ ہم صرف پڑھاتے نہیں، صرف سکھاتے نہیں، بلکہ فقر یہ ہے کہ اس میں سے گزارا جاتا ہے، لیکن طلب صادق ہونا ضروری ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 99 دفعہ سر کی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا۔ تو میں نے قبلہ عالم سے یہ بات عرض کی کہ حضور یہ انہوں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں انہوں نے کچھ پردہ رکھا ہے، ورنہ جو صوفی و درویش ہوتا ہے سرکار کی محبت کی راہ پہ چلتا ہے تو وہ کئی 99 بار آقا کرم فرماتے ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا ہے خواب میں اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اور جس نے خواب میں دیکھا ہے وہ عن قریب ظاہر میں بھی دیکھے گا۔ یہ بھی ایک روایت ہے اس پہ، کیونکہ میری شکل شیطان نہیں بنا سکتا، میری شکل شیطان نہیں بنا سکتا۔ تو آپ کی حیات طیبہ جو ہے ہمارے لیے ایک ایسی کھلی کتاب، تعلیم، تربیت، ظاہر باطن۔ تو قبلہ عالم نے فرمایا کہ دیکھو، درویش کو پہچاننے کی بجائے اس کے مریدین کو دیکھو، اس کے خلفاء کو دیکھو، اس کے مجلس و صحبت میں بیٹھنے والوں کو دیکھو۔ اس کے ذاتی معاملات سنت شریعت کے مطابق ہونا تو بنیادی ضرورت ہے، لیکن دیکھو کہ اس کی مجلس و صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے کسی کو خیر ملی ہے، مل رہی ہے یا مل سکتی ہے۔ پردہ فرمانے سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے اپنے سارے مریدین، خلفاء، وابستگان جو جتنے نمائندہ تھے اکٹھا کیا، اور محبت سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنی محنتوں کا جو ثمرہ عطا کیا ہے، میرا پہلا پھل جو ہے یہ محمد عظیم فاروقی ہے۔ تو یہ ان کی اپنی محبت و شفقت تھی۔ فرماتے تھے ان کی، اور ایک اور ساتھی کا نام لیا، ان کی عزت صرف ان کی وجہ سے نہیں، میرے کہنے کی وجہ سے تم نے کر دی۔ یہ ان کا اپنا انداز محبت تھا، شفقت تھی، کرم تھا، اور آج دن تک الحمدللہ ثم الحمدللہ جاری و ساری۔ لاسٹ ٹائم حرمین شریفین میں میں گیا تو کیونکہ یہ اہل قلب کی بھی یہ یافت ہے، تو ہمیں بھی ظاہر شیخ و مرید کا جو رشتہ ہے وہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا، بلکہ اور مضبوط ہو جاتا ہے پردہ کر جانے کے بعد۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سلوک کی ساری منزلیں تمہارے دادا مرشد نے اپنے فوت ہونے کے بعد طے کروائی ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ باطن کی بہت ساری منزلیں حضور علیہ السلام نے براہ راست اپنے کرم سے ہماری طے فرمائی، کرم فرمایا۔
تو معیار مین شریفین میں تھا آپ کی پردہ کر جانے کے بعد وہیں ڈیوٹی ہے. ہم سمجھے مدینہ شریف جاتے ہیں تو ایسے ہی جیسے اپنے شیخ کو ملنے جا رہے ہیں. تو سلام عرض کیا، فرمانے لگے کہ جلدی آؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے خصوصی وقت لیا زیارت کی. سرکار نے فرمایا کہ اگر میری طرف کسی نے کوئی بات منسوب کی جو نہیں ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بندہ کوئی ایسی بات اس کو زیب نہیں دیتی جو واقعات نہ ہو. کوئی جھوٹ منسوب کرنا یہ دنیا اور آخرت کی بربادی اور رسوائی کے مترادف ہے. جلدی کرو. تو میں قبلہ عالم کے ساتھ داخل ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ انور پھیر کے کھڑے. 100% نہیں، کچھ %، کیونکہ آپ جس سے ناراض ہوتے تھے اسے چہرہ مبارک پھیر لیتے تھے، یہ حدیث میں لکھا ہے. پھر وہ سامنے آتا یا توجہ کرتا، حضور جو غلطی گستاخی ہوگی معافی چاہتے ہیں، کیا ہم سے خطا ہوئی؟ پھر سرکار توجہ دلاتے، یہ نہیں کہ آتی پکڑ لو اس کو جانے نہ پائے، گالی گلوچ یا بد کلامی، یہ آپ کا طریقہ مبارک نہیں تھا. تو آپ نے کچھ چہرہ انور پھیرا ہوا ہے. تو قبلہ عالم فرمانے حضور بیٹا آیا تھا عظیم فاروقی قدم بوسی کے لیے، تو چہرہ مبارک دوسری طرف ہے. تو فرماتے ہیں کہ آپ کا بیٹا، جو مجھے بات سنائی دی، جو سمجھ میں آئی اسی، یہ خواب کی بات نہیں، جاگتے ہوئے، آپ کا بیٹا اب ہمارا کم خیال رکھتا ہے. یہ نہیں کہا یہ بدتمیز ہو گیا ہے، یہ نافرمان ہو گیا ہے، یا میں اب اس پہ توجہ نہیں کر رہا. تو فرمایا کہ آپ کا بیٹا اب ہمارا خیال کم رکھتا ہے. فوراً میرے دل میں اس کا مفہوم ڈال دیا گیا کہ پہلے درود شریف زیادہ پڑھتا تھا، اب کمی ہے. پہلے بار بار حاضری کا ایک طریقہ جو قبلہ عالم نے فرمایا تھا، اب وہ اس طرح کی روٹین نہیں. اور دیگر جو بہت سارے معاملات میں خیر میں بندہ قدم آگے بڑھا سکتا ہے، اس میں اتنی تیزی نہیں ہے. تو وہ سارا ادراک بھی دیا. بہرحال یہ فرمانے کے بعد پھر چہرہ انور آپ نے سیدھا فرمایا. قبلہ عالم نے دست بوسی کی. پھر آپ کے قدموں کے صدقے ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی. تو آج بھی وہ اسی طرح شفقت اور محبت ان کی شامل حال ہے جس طرح زندگی میں تھی. اب یہ باتیں بتانے والی نہیں، ان سے یہ گزرنے کے قابل ہے کہ پریکٹیکلی یہ سارا کچھ ہو بندے کے ساتھ. اب رات میں نے یہ میسج آلموسٹ کرنا شروع کیا کہ آپ کے سال ثواب کا یہ سارا. ایک دن پہلے خواب میں ہمارے کچھ خاص مہربان ہیں، ان کو ملے ہیں اور اشارہ کیا ہے کہ عظیم فاروقی سے کہیں کہ وہ محفلیں جو ہے وہ ہمارے ذکر کے لیے خصوصی کیا کرے جس طرح باقی کرتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اہتمام سے، جس طرح آج ہمیں ذرا اور وسیع پیمانے پہ آقا عرس پاک ذکر خیر کا اہتمام کرے، اس میں زیادہ برکت اور خیر ہے. اور ہمیں بھی رہنمائی اور توجہ دلائی. حرمین شریفین میں حاضری کے لیے جس دن ٹکٹیں ہم نے لی ہیں 16ویں روزے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے روانگی کا پروگرام ہے. اور نیت یہی ہے کہ وہ پچھلے سال کی طرح اس دفعہ بھی انشاءاللہ اعتکاف کی سعادت سرکار کے قدموں میں حاصل کریں گے. تو فوراً آپ خواب میں ملے ہیں، سفید لباس پہنا ہوا ہے، ماما شریف رمال اسی طرح. تو تشریف لے جا رہے، میں بھی ساتھ ساتھ عرض کر رہا ہوں حضور میں حاضری دے رہا ہوں انشاءاللہ. آپ کی دعا برکت سے اعتکاف ادھر آپ کی خدمت میں کریں گے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ شیخ کی رہنمائی جاری رہتی ہے، صرف شیخ کی نہیں، شیخ کے شیخ کی بھی.
صرف ان کی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک سب کی، یہیں بات ختم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جب یہ رشتہ صحیح قائم ہوتا ہے، نسبت پختہ ہوتی ہے، تو ہر لمحے فیض اللہ کی بارگاہ سے وہ وسیلہ در وسیلہ وہ مرید کے قلب تک پہنچتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ ایک دوست کہتے ہیں کہ میں رات کچھ پڑھائی ختمات خواجگان پڑھ کے کوئی دعا کرتا رہا، حضرت شیخ نقشبند بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں بھی مناجات کی کہ اللہ سے آپ دعا کریں کہ ہمارے استاد محترم کچھ پریشان ہیں۔ تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس میں گیا ہوں، ان کے مزار پہ شیخ نقشبند بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور ہمارے استاد محترم کچھ پریشان ہے، تو خصوصی آپ دعا فرمائیں۔ تو مجھے عاطف انہوں نے اشارہ کیا کہ سید احمد صاحب مجددی اور آپ دونوں پہلے ہی وہاں بیٹھے ہوئے، وہاں تم پہلے ہی ہمارے پاس ہے، تم ٹینشن نہ لو، اللہ خیر کرے گا، کرم کرے گا۔ تو یہ باطن کا نظام جو ہے، پھر لطف کی بات یہ ہے، صرف اپنے شجرے کے بزرگ نہیں، جتنے اللہ والے ہیں وہ سارے کے سارے، قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے جتنے اللہ کے پیارے ہیں سب ہمارے ہیں، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے دلوں کے سہارے ہیں۔ تو سارے اللہ والے سب پیار کرتے ہیں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے سارے اللہ والے اس کے ہو جاتے ہیں، جو اللہ والوں کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی مطابق کہتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو یہ ولایت، یہ اللہ والوں کی نسبت جو ہے، یہ صرف قصے کہانی نہیں ہے، یہ 100% حقائق پہ مبنی ہے، اور ہر قدم پہ دعائیں، برکتیں۔ قبلہ عالم آپ بستر علالت پہ تھے آخری وقت میں، تو حاضر ہوا، میں فرمانے لگے بیٹا فکر نہیں کرنی، انشاءاللہ میں نے اللہ سے بڑی دعائیں کی ہیں، انشاءاللہ تیرے مریدوں کے مرید بھی اللہ کے اولیاء ہوں گے۔ آپ نے پھر سارے بچوں کو لے کے گیا، پھر فرمایا کہ فکر نہ کرو، انشاءاللہ ان کے بچے بھی آگے نیک اور صالح ہوں گے۔ تو شیخ ہر وقت دعائیں دیتا ہے، زندگی میں بھی اور پردہ کر جانے کے بعد بھی۔ ایک دن محفل تھی، میں اکیلا بیٹھا، آپ دیدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، اسی طرح کرسی پہ بیٹھا ہوا درویشی پڑھ رہا تھا، محفل ابھی ہونی تھی، ساتھیوں نے آنا تھا، یہی ماہانہ محفل جو آج، کہ پتہ نہیں اب میرے شامل حال دعائیں بزرگوں کی کیوں کم ہو گئی ہیں یا کیا وجہ ہے۔ تو ادھر ہی پڑھتے پڑھتے اونگ آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک طرف والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں، ایک طرف قبلہ عالم کھڑے، اور آگے جو ہے تا حد نگاہ سر ہی سر ہیں، ملائکہ کا ہجوم ہے، اور فرما رہے ہیں بیٹا جس طرح زندگی میں تیرے ساتھ محبت اور پیار اور ساتھ تھا، وہ محبت، پیار اور ساتھ آج بھی اسی طرح قائم۔ اور ہے تو ویسے کہ غزل سی، لیکن اس کا وہ شعر میری زبان پہ یا میرے دماغ میں آ گیا کہ زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، میں تو مر کے بھی میری جان تجھے چاہوں گا۔ تو یہ رشتے اور محبت اور اخلاص کے جو تعلق ہوتے ہیں، یہ کمزور نہیں ہوتے۔ پردہ کر جانے کے بعد والدہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہ خواب میں ملی، تو میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں کیا آپ ان سے آگاہ ہوتے ہیں؟ تو کہنے کہ بیٹا صرف یہ ایک موت کا پردہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے ان کے آگے سے حجابات ہٹا دیتا ہے، آگاہی ہوتی ہے، دعائیں بھی ہوتی ہیں، برکتیں بھی ہوتی ہیں، اور اللہ ان کی برکت سے معاملات آگے جاری اور ساری بھی رکھتا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات
اللہ کے قرب کی منزلوں میں تھے، 50 نمازیں ملیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ چھٹے آسمان پہ کھڑے ہیں، حضور کدھر؟ کہا جی 50 نمازیں ملی ہیں۔ عرض کی آقا یہ بہت زیادہ ہے، میری امت نہیں پڑھتی، اتنی نمازیں تھیں تو آپ کی امت کے لیے مشکل ہو جائے، واپس جائیں۔ کہتے میں پھر بارگاہ میں حاضر ہوا، پھر 45 رہ گئیں۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ، آپ بظاہر تو دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، وہ ہزاروں سال پہلے، لیکن وہ مدد کا سلسلہ، وہ تعاون کا سلسلہ جاری ہے، تا وقتے کہ 5 رہ گئے۔ تو قبلہ عالم فرماتے تھے جو وسیلے کے قائل نہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پردہ کر جانے کے بعد اللہ والے مدد نہیں کر سکتے، وہ 50 پڑھا کریں۔ یہ 5 ان کے لیے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے کو مانتے ہیں، کیونکہ یہ 50 سے 5 ان کے تعاون سے، ان کی مداخلت کرنے سے یہ ہمارے لیے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں آپ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا تھا کہ آئیے تعلیمات ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ سیکھیے۔ یہ ابو البیان آپ کو کہتے تھے بیان کرنے کا باپ، یہ آپ کو لقب جو ہے یہ آپ نے خود اپنے لیے نہیں شروع کیا تھا، یہ وقت کے امام اور اہل سنت کی جان۔ قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے زندگی میں میں نے جس کی نماز حضور علیہ السلام کا جو ہم پڑھتے ہیں اس کے عین مطابق جس کی نماز دیکھی ہے 100% وہ 2 بزرگ ہیں۔ ایک وہ جو میرے شیخ مکرم ہے یعنی ہمارے دادا مرشد، اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے یہ لقب آپ کو دیا تھا ابو البیان کا، جو وقت کے بڑے بڑے علماء، صوفیاء، سارے بزرگوں کے امام، فقراء کے امام، اہل علم کے امام، اہل سنت کے امام، جمعیت علماء پاکستان کے صدر، اور جن کو پیر سیال لاجپال خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد، وہ اتنی کثرت سے قبلہ عالم کے پاس آتے تھے یوں لگتا تھا جیسے ان کا دوسرا گھر ہی یہ گجرانوالا حضرت صاحب کی مسجد۔ اور اسی طرح پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمیں یاد ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا یا نہ ہوتا گجرانہ تشریف لے آتے، اتنی کرم نوازی تھی پیر سیال لاجپال کی۔ تو آپ کو یہ ابو البیان کا لقب جو ہے انہوں نے عطا کیا تھا، اس نسبت سے آپ جو ہے، تو میں نے پھر آپ کے زندگی کے آخری حصے میں آپ کی خدمت میں کچھ چند دن پہلے 2-4 دن یا ہفتہ، تو آپ نے خاص طور پر کچھ مجھے وصیتیں اور نصیحتیں فرمائیں۔ تو وہ میں نے کاپی تو نہیں تھی جیب میں، جتنے کاغذ تھے پارچہ جات تھے ان پہ ساتھ ساتھ میں لکھتا رہا، تو وہ تقریباً 40 آپ کے وہ ارشادات بنے، تعلیمات ابو البیان۔ تو میرا دل چاہتا ہے انشاءاللہ کسی مجلس میں، یہ جو ابتدا میں میں نے ایک حمد پڑھی تھی، یہ بھی میرے قبلہ عالم نے زندگی کے آخری حصے میں، خدا بندہ تیرا بندہ تیرے دربار حاضر ہے، یہ عاجز اور شرمندہ ہے کچھ کہنے سے قاصر ہے، نہ نیکی پاس ہے کوئی نہ ہیلا ساتھ لایا ہوں، بس ایک محبوب تیرے کا وسیلہ ساتھ لایا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں بخش دے میری خطاؤں کو، رہے ایمان سلامت حکم دے اپنی عطاؤں کو، عطا سرسبز گنبد کے تصدق بھیک ہو جائے، میسر انس و جاں کا ہدیہ تبریک ہو جائے، نبی کی آل کے صدقے میں رحمت عام ہو جائے، تیرے بخشے ہوئے بندوں میں میرا نام ہو جائے۔ تو اس میں آپ نے جو تعلیمات ارشاد فرمائیں وہ ایک اعتبار سے گویا کہ اسلامی تعلیمات کا بھی خلاصہ، ان میں سے چند ایک صرف تبرک کے لیے سن لیں، تفصیلات میں نہیں پڑھتا، جو میں نے ہیڈنگ دی ہے وہ پڑھتا ہوں۔
آپ نے فرمایا بیٹا لقمہ حلال کے بغیر شریعت و طریقت کا کوئی عمل نفع مند نہیں ہے، رزق حلال کے بغیر۔ پھر فرمایا کہ طریقت اور تصوف کی بنیاد صدق مقال پر ہے، سچ بولنے پر ہے، جو سچ نہیں بولتا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ پھر فرمایا کہ ہر انسان پر فرائض کی ادائیگی لازم ہے، وگرنہ انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا، فرائض کی ادائیگی۔ پھر فرمایا کہ طریقت کے اسباق کی پابندی اور کثرت سے ذکر الہی سالک کے لیے ناگزیر ہے۔ پھر فرمایا کہ مقدس جگہوں پر اور قبولیت کے لمحات میں اللہ والوں سے دعائیں کروانا محبوب ترین عمل ہے، جیسے میدان عرفات میں حج کے موقع پر دعائیں کروانی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ بعض اہل اللہ اور عشاق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد خاکی مرنے کے بعد حرمین طیبین کی پاکیزہ سرزمین میں منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حج کے مبارک موقع پر مخلوق کے خدا کی خدمت کرنے والے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اور وہاں مانگی گئی دعائیں شرف قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اپنے فوت شدگان کو ایصال ثواب کرنا صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشترکہ سنت ہے، جیسا کہ قربانی، حج بدل اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والدہ کے نام پر کنواں کھدوانا احادیث رسول سے ثابت ہے۔ پھر فرمایا کہ اہل قبول کے مقامات برحق ہیں اور کشف القبور کا مسئلہ حقیقت پر مبنی ہے۔ پھر آپ نے میاں محمد بخش صاحب کا یہ شعر پڑھا، قبر میری جے پنجنی ہندی تے خلقت گلاں کر دی، ڈالے کول محمد بخشاں جند نمانی ڈر دی۔ پھر فرمایا کہ ہر نیک کام سے مقصود صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، جو اپنی نیکی کے ڈنکے بجانے کی فکر میں رہتے ہیں وہ ناسمجھ اور بیوقوف ہیں۔ پھر فرمایا کہ جہلاء کے نزدیک ولایت بھوکے ننگے ہو کر رہنے کا نام ہے، حالانکہ بڑے بڑے اہل اللہ صاحب ثروت اور صاحب جاہ و حشمت ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی باذن اللہ آج بھی فیوز و برکات تقسیم فرماتے ہیں، اور زمانے کے بڑے بڑے امام آپ کی نگاہ ولایت کے فیض یافتہ ہوتے ہیں، یہ بالکل درست اور صحیح ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کی ایک جماعت کو شام کی مسجد میں اپنی طرف سے 2 نفل پڑھنے کی درخواست کی تھی، جس سے ایصال ثواب کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دین کی خدمت کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن کسی عمل میں دکھاوا نہ ہونا چاہیے، اگر ایسا ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اپنے قلب کی اصلاح بہترین وظیفہ ہے، نماز کے ارکان کی درست بجا آوری اور وضو کی درستگی لازم پکڑنا ضروری ہے۔ نماز میں تلفظات کی درستگی اور ترجمہ و مفہوم ذہن میں رکھنا وسوسات کا بہترین علاج ہے۔ نماز تو کائنات کے بادشاہ مطلق کی بارگاہ میں حاضری کا نام ہے۔ نماز میں قرات کی آواز نمازی کے کانوں تک آنی ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ پنجگانہ نماز میں تلاوت مختصر کریں اور نوافل وغیرہ میں طویل قرات بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز کی مکمل ادائیگی کا طریقہ کسی بڑے عالم دین کے پاس بیٹھ کر سیکھنا ضروری ہے، اور پھر دیگر اہل اسلام کو سکھانا بہت بڑی سعادت ہے۔ نیز حضرت نے نماز کا طریقہ سکھایا اور آگے سکھانے کی تلقین فرمائی۔ پھر فرمایا کہ بلوغت کے بعد سے لے کر جتنی نمازیں درست نہیں پڑھی گئیں ان کی قضا ضروری ہے۔ پھر فرمایا سلام اور دعا میں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنا انتہائی مکروہ فعل ہے، سنت طریقے سے مصافحہ اور معانقہ کرنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ غلب محبت میں شعار دین کے مذاق کا سبب بننا درست نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کے طریقے علماء سے سیکھنے چاہیے۔
پھر فرمایا کہ سنت و شریعت پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے سکھایا اور باقاعدہ اس پر عمل کر کے دکھایا۔ پھر فرمایا کہ اہل اللہ میں سب سے بلند وہ ہے جس کی ادائیگی نماز سب سے درست ہے۔ پھر فرمایا کہ وضو کے پانی کا قطرہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ وضو انتہائی احتیاط سے کرنا چاہیے۔ نیز اہل اللہ ہمیشہ با جماعت نماز پڑھتے ہیں، ایسی نمازیں پڑھیں کہ کافر دیکھ کر مسلمان ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ فرائض کی عبادات کی پابندی اور فرائض کی بروقت ادائیگی لازم پکڑیں، لوگوں کے ملامت کی ہرگز پرواہ نہ کریں، نماز میں کسی قسم کی غفلت و سستی نہ کریں، فرائض کی ادائیگی کے بعد دعاؤں میں اہل سنت کو ضرور شامل رکھیں۔ پھر فرمایا کہ خوش نصیب اللہ والوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوتا ہے اور مقربین بارگاہ الہی بھی ان کے پاس آتے ہیں۔ مرشد برحق کا گھر جنت کی گلی کی طرح ہے، اس کا ادب و احترام کرنے والے دونوں جہانوں میں بامراد ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی بھی انسان کی عمر بڑھانے پر قادر ہے۔ اللہ والوں کی دعاؤں سے خیر و برکت والی عمر بڑھ جاتی ہے، جس کی بعض اوقات خبر بھی دے دی جاتی ہے، جیسا کہ میری مثال آپ کے سامنے ہے۔ نیز فرمایا کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ نیت کو درست کرنا ہی اصل فقیری ہے، یہی وظیفہ عشق ہے کہ غیروں کا خیال چھوڑ دو، فضول گفتگو سے دل کی موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شیخ کا ادب سیکھنا چاہیے اور ہر آنے والے کو فیض سے نواز دینا دانش مندی نہیں ہے، کیونکہ بعض ناقدرے جلد ضائع کر دیتے ہیں، جس پر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بازار کے کھانے کھانے سے دل کو نقصان ہوتا ہے، ضرورت کے وقت پیک شدہ کھانا استعمال کرنا چاہیے۔ خوب نیک کام کرو لیکن صرف دین کے لیے، نہ کہ نفس کے لیے۔ پھر فرمایا کہ اگر خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہو یا کوئی نیک بشارت ملے تو اٹھ کر شور نہیں مچا دینا چاہیے، اس سے سخت نقصان ہوتا ہے۔ نیز پاکیزہ ارواح نیک مجالس اور خطبات جمعہ شریف میں جلوہ نمائی فرماتی ہیں، جہاں ان کے چاہنے والے محبین ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے اور غفلت گناہ ہے، بیٹا غفلت سے ہر حال میں بچو، کسی صورت بھی نماز سے غفلت نہ کرو، ذوق آئے نہ آئے فرائض کی ادائیگی لازم پکڑیں، ذوق کا طلب کرنا بھی غیر کی طلب ہے۔ حضرت امام ربانی نے فرمایا جہاں خدا ہے وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ وہ رنگوں اور جہتوں سے پاک ہے۔ پھر فرمایا کہ تبلیغ کی نیت سے سفر کرنا مبارک ہے، لیکن اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اصلاح نیت کی توفیق دیتے ہیں اور آنے والے معاملات سے بھی آگاہ فرماتے ہیں۔ بعض اوقات ان کو حیات و ممات کا علم بھی دے دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ نے فرمایا مجھے گجرانوالہ میں خدمت دین کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعینات کیا گیا ہے، اور میرے معاملات میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دستگیری شامل ہے۔ بیرونی ممالک کے تبلیغی دورے بھی باطنی حکم اور اشارے کے باعث روح عمل ہوئے۔ پھر آپ نے بابا فرید کا یہ شعر پڑھا، اٹھ فریدا ستیا تے خلقت ویکھن جا، جد کوئی بخشیا مل جاوے تم ہی بخشیا جا۔ پھر فرمایا کہ تکالیف، مصائب اور بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی آزمائش بھی فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بندہ مومن کو مختلف درجات و مقامات حاصل ہوتے ہیں، جن میں اولیاء، خاشعون، عباد الرحمن، محتدون، ذاکرون، قانتون، محسنون، صادقون وغیرہ شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بندہ ناچیز کو قطب الارشاد کا مقام عطا فرمایا ہے۔ اپنے بارے میں آپ نے فرمایا، پھر آپ نے فرمایا کہ صبح و شام اپنا حصار کیا کرو، اول آخر درود شریف، آخری دونوں کل،
آیت الکرسی اور تیسرا کلمہ 11 بار باقاعدگی سے صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے لازمی پڑھا کرو۔ نیز آپ نے حسد سے بچنے کی خصوصی تلقین فرمائی اور ایک لمبا سانس لے کر پھر آپ نے میاں محمد بخش صاحب کا یہ شعر پڑھا، سدا بہار دیویں اس باغے تے کدی خزانہ آوے، ہوون فیض ہزارہ تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے۔ پھر فرمایا کہ محبوب وہ ہے جس کو اللہ محبوب رکھے۔ ہمیں یہ دعویٰ نہیں ہے، الحمدللہ تزکیہ کے مقام پر فائز ہوں اور میرا نفس مطمئنہ ہے۔ یہ سچی درست باتیں ہیں۔ پھر آپ نے بابا بلے شاہ کا یہ شعر پڑھا، چل بلیا ہن اوتھے چلیے جتھے سارے ہون انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ پھر فرمایا کہ طویل داغوں کی کمائی کھانا مستحسن نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والا ہے، وہ محبت میں غیر کی شرکت کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام محبت کے اس امتحان میں کامیاب و کامران ہوئے۔ راہ حق میں قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ پھر آپ نے علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ پھر آپ نے آخر میں فرمایا کہ قبلہ عالم نے ارشاد فرمایا کہ سلوک کی عملی تعلیم دیں، خالی باتیں نہ کریں۔ اگر عبادات کی بجاوری کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئے تو خندہ پیشانی سے سامنا کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ والوں کے پاس جا کر دنیا کی بجائے دین اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق طلب کرنا چاہیے۔ یہی ہمیشہ رہنے والا خزانہ ہے۔ نہ پوچھ ان اللہ والوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ تعالیٰ شیخ مکرم کی ان کی ساتھ میں نے وضاحت بھی دی ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا میں نے حرف برف لکھا، یہ انہی کے الفاظ ہیں جو میں نے عرض کیے ہیں، اور اس کی مزید تشریح میں آپ نے جو تھوڑا ارشاد فرمایا تو وہ بھی میں نے لکھ کے یہ آئیے تعلیمات ابو البیان کتاب جو ہے اس کو ہم نے چھپوایا بھی، تقسیم بھی کیا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا مزید تھوڑی سی شرح کر کے تو اس کو باقاعدہ ایک نصاب جو ہے طریقت کا بنا کے انشاءاللہ تعالی آپ سب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔